ہمارے حکمران بھی مکے مدینے گئے ہوئے مگر واپس اسی طرح ہی آنا جیسے گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑنا نہ میڈم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، تو پھر پھیرے لے کے واپس آ جانا ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، کعبے جاؤ ضرور جاؤ مگر جیسا گیا ہے ویسا واپس نہ آ، پھر تمہارا عمرہ ہے۔ انہیں پڑھیا ہی نہیں، اللہ انہیں دل چ پڑھیا بھی ہوئے مگر بدگمانی وہ دل چ پختہ ہوگی، اور موقع کنے دیتا اس بندے نے جنہیں خاموشی نہ پڑھیا، کیونکہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے، اور آپ اونچی پڑھیں گے تو دوسرے بندے کو پتہ چلے گا سب سے پہلے تو مجھے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میرے ہونٹوں سے نکلا ہے۔ اب آپ کی آواز کس کے کان تک آئے؟ خطیب کے کان تک، دائیں بائیں تو آنی آنی، کیوں؟ پڑھا میں نے، اب میری کانوں نے سننا ہے کہ آگے کون بیٹھا ہے، مگر آگے کون بیٹھا ہے؟ شمع کا ذکر جہاں ہوتا ہے پروانے وہاں بولتے ہیں۔ اب میں دوبارہ حضور کا نام لوں، آپ کے دل میں ویسے ہی حضور کی محبت ہے مگر ذرا بدگمانی ختم ہو جائے اور وہ حدیث پہ عمل ہو جائے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو اونچی آواز سے درود پڑھے۔ یہ بیٹھے ہیں سارے، اور ایک بات یاد رکھنا، آج کی رات کا تعلق کی عبادت سے، تاک 5 راتیں ان میں ہی ایک لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنی، مگر عبادت جو ہے ہر عبادت میں لفظ میں آ جاتا ہے۔ میں نے نفل پڑھے، میں نے روزہ رکھا، میں نے اعتکاف کیا، میں نے سخاوت کی، میں نے سحری کرائی، میں افطاری کرائی، میں عمرہ کیتا، میں حج کیتا، میں زکوٰۃ دیتی، میں روزہ رکھیا، میں صدقہ کیتا۔ ہر عبادت چ لفظ میں آ رہا ہے۔ اللہ کہندا ہے قبولیت دے چانس کم ہو جاندے نے، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، پوری عربی دے لفظ عزت مآب علامہ عبد الماجد سلفی صاحب لاما ابن لاما، ان سے پوچھ لینا، پوری عربی میں ایک لفظ درود میں لفظ میں ترجمہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا اس عبادت میں تو نے میں نہیں کہا، میں نے فوراً قبول کر لی ہے۔ ہر عبادت میں لفظ میں، ہر عبادت میں، مگر یہ درود ایک ایسی عبادت ہے، اس میں بیٹا بیٹھ جائے آپ نیچے، بھائی موبائلوں کی لائٹیں نہیں چلانی ہے، اینک میں پڑتی ہے، بیٹا یہ لائٹیں بند کر دو، بیٹھ جائے نیچے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جدے چ لفظ میں نہیں، بندہ ڈائریکٹ اللہ نو کہندا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا اس پہ ایک اور بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم گناہگار، ہماری اللہ سنتا نہیں۔ اور بھائی جب درود پڑھتا ہے تب سنتا ہے، جب اپنے لیے مانگنا تب نہیں سنتا۔ بھی درود پڑھے تو اللہ سنتا ہے۔ اب تو نے اللہ کو کہا ہے نا اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے اللہ درود بھیج، اب تو ڈائریکٹ اللہ کو کہہ رہا ہے، اس میں کسی کو نہیں ڈالا کہ تو اللہ نو سنیا دئی کہ تیرے بندے نے ٹاؤن شپ چو کیا کہ اپنے نبی تے درود بھیج، کچھ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ کیا ہر مومن نے۔ اب درود پاک کی پھر ایسی عبادت ہے، اللہ آندہ بس تو اپنے منہ نال پڑھی جا، منہ تیرا ہر ویلے پاک ہے، زبان تیری ہر ویلے پاک ہے۔ پھر ہر عبادت دا ٹائم مقرر کیتا ہے، مگر اس عبادت دا ٹائم مقرر نہیں کیتا۔ پھر ہر عبادت دی کوئی نہ کوئی جگہ تے کیا چلو اے دو بعد دعا منگو کہ میں قبول کروں، مگر درود پاک ایسی عبادت اللہ بنائی، اللہ کہندا ساریاں عبادتاں دی قبولیت دا دار و مدار میں درود چ رکھ دیتا ہے۔ جیڑی عبادت چ درود پڑھے گا وہ اللہ قبول کرے گا۔ مستجاب الدعوات، ایڑے بندے کئی کہہ دیں فلانا بندہ فلانے لیے دعا کیتی اللہ نے رحم کرتا، بھائی درود پاک پڑھنے والا بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ آپ کتنا اجتماع ہے، جاؤ میرا چیلنج ہے آپ درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، بس پھر ادھا معنی کی ہوں ہے، میں عزت مآب سلفی صاحب کی بات مان کے ادھر آ جاتا ہوں۔ میں اندر بیٹھا تھا، میں کہوں مجھے چائے پلائیں گے، میں کہوں مجھے روٹی کھلاؤ کھلائیں گے،
میں کہوں گا جناب وہاں سے جوس لے کر آؤ، لے کے آئیں گے، جو ڈیمانڈ کروں گا پوری کرے گا، کیونکہ میں ان کی بات مان کے ادھر آیا ہوں۔ بندہ بندے دی ڈیمانڈ تے پورا اترے تے بندہ ڈیمانڈاں پوریاں کردا ہے تے جڑا اللہ دے کہن تے درود پڑھے، اللہ پھر تے ساری کائنات دا مالک ہے نا، تے انہیں تے ساڈی پھر ہر ڈیمانڈ پوری کرنی، تے اللہ آگے مشکل بھی کوئی نہیں، بولو اللہ آگے ہاں۔ تو کتنے بندے ہیں درود پاک جو ہے نا، جڑا بندہ اپنی زندگی جو پڑھنا شروع کر دے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تو سکھیا ہے کہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ دعا چ درود پاک پڑھ لیندہ ہے نا، اللہ بن منگے ہی سب کچھ عطا کر دیندہ ہے۔ تو ہن میں دوبارہ کہنے لگا ہے اینی تربیت کرن دا مقصد ہے کہ درود تے میں 5 منٹ تشریح کرتی ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ بالکل جملہ ٹھیک ہے، جس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے سنا وہ بھی ٹھیک ہے، جو پھلاتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے اسیں انہاں چکر مردہ نپدے ہی نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھیے درود نہ پڑھیے۔ ساڈا تے مردہ جنت چ جا ہی نہیں نہ سکدا جب تک کسی فاتحہ نہ پڑھیے درود نہ۔ مینوں بندے کہندے نے بھی بعد چو آ کے کیوں نہیں چھتی پڑھ دے، میں کہا بھائی گل ویلے دی ہوندی ہے، جے اتھے نہ پڑھیے تے فرشتے قبر چ جاندیاں نوں گھیر لن، گھر تے پہنچنا اساں گھنٹے بعد، تے انہاں چنوں دی مرمت ہو جائے۔ تو لہذا اسی گل ویلے دی ہوندی، پھل موسم دا ہوندا ہے، اگے پئی ہوئے میت تے پیچھے اسی ہاتھ بن کے کھڑے ہوئیے، بولو بھی ادوں زیادہ توجہ ہوندی ہے یا ہاتھ حکا ہوئے سگٹ ہوئے کلام بخشو ادوں زیادہ توجہ ہوندی؟ بولو بھائی، اگے میت پئی ہوئے، مولوی نے انج ہاتھ بننے ہون تے بچے رو رہے ہون، جیدی ماں اگے پئی ہوئے، پیو پیا ہوئے، بھرا پئے ہون تے پتر پیچھے رو رہے ہون تے توجہ بھی ادھر ہوئے تے ہر ایک دا یقین بھی ہوئے کہ جویں اے بے بس پیا ایویں اسی بھی بے بس ایک دن ہو جانا، تے مولا اینو مقصدے دسو بھئی او دعا جنازے دے وچ او دا زیادہ اثر ہے یا کرسی تے ایک کیمپیے آ رہا ہے، کیمنے آ رہا ہے، ایک نہ گنا والے آ رہے ہیں، ایک بے وضو بہ رہا ہے، ایک سگڑ لا رہا ہے، ایک اخبار پڑھ رہا ہے، ایک کوکا پی رہا ہے، کہندا اینو درو پروٹوکول ہے، کہندا چاہ دا کپ لیا، ادوں دعا زیادہ اثر والی ہے یا سارے باوضو ہو کے اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہون ادوں اثر والی؟ تو کتنے بندے ہیں لکھ لیں جس نماز جنازے چ، جس نماز چ، جس جناب جی سن لے تشہد، میں تو دونوں اتحیات پہ درود پڑھنے کا قائل ہوں۔ میں بابیاں نو بھی کہاں گا کالے نہ پیا کرو مولوی پہلی اتحیات درود پڑھے کھنگارے مار دے جو گھرے مولوی مار گیا نا، بالکل نہیں، اسی درود پڑھنے ہیں پہلی تشہد۔ یہ اکثر آ جاتا پیچھے لکمہ آتا ہے، یہ پہلی اتحیات میں بھی درود پڑھا کرو اور آخری میں بھی پڑھا کرو۔ مجھے کہتے ہیں جناب اسی تے سنیا سی تسی ایک بارہ بھی نہیں پڑھ دے تے تے ناصر مدنی نے 2 بارہ کر دیتا ہے۔ میں کہا پھر مان لا نا جڑا ایک بارہ پڑھے گھٹ عاشق ہے، جڑا 2 بارہ پڑھے ڈبل عاشق ہے۔ اپنا عقیدہ بنائے نا۔ ہن میں دوبارہ ایک شعر پڑھنا، پھر تسی ذرا اچھی درود پڑھنا، پہلے میرے کو شعر سن لو۔ سارے پڑھو درود حضور اتے، اللہ سائیں خود فرما دیتا، ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے، انہیں ویچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا، تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا۔ بھائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب درود کی محفل ادھر کراتے ہیں یونیورسٹی میں، تو وہ اتحیات میں 1 دفعہ درود پڑھتے ہیں 4 رکعتوں میں، اور ادھر ابراہیم سلفی صاحب کی مسجد میں دونوں اتحیات میں درود پڑھتے ہیں۔ یہ محبت ہے نا، اتحیات 4 رکعتوں میں۔ یہ لائیو آپ نے چلایا ہے؟
نہیں لائیو نہیں، اس کو بند کر. اچھا وہ لائیو نہیں چلاتا میں کہیں بھی، یہ لائیو پھنسانے والا کام ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں. آج کتنے دوست ویسے آپ ریکارڈ کر لیں وہ مرکز کے لیے وہ ٹھیک ہے. جتنا یہ لائٹ بند کریں موبائل کی نا، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے یہ لائٹ نہ جلا. اینی لائٹ نہ مولوی چمکن دیا تینوں تیری نکی جی لائٹ نہ کی فرق پینا. اللہ جاندہ میرا چاند جنہیں بیٹھے نے میرے محبت دے نال میں آج دسنا میں پہلے کہ تاک رات دی عبادت قبول کی میں ہونی ہے. پہلے درود تو موڈ بن رہے ہیں کہ تاک رات اسی عبادت کرنی ہے تے نال درود پاک بھی پڑھنا ہے. نکراں چے بیٹھ کے 1000-2000 ورا کلے بیٹھ کے درود پاک پڑھو تے آخر تے دعا مانگ مولا تیرے کہن تے میں 2000 ورا پڑھے آئی ہن میرے کہن تے میرا ایک کام کر دے، میرے کہن تے میرا ایک کام کر دے. تو ہن ذرا سارے مسلمان بھائی بیٹھے جی، محبت نہ پڑھو گے سرور آئے گا. میں شعر پڑھن لگائی، میرے نبی کریم تے درود پڑھو گے. نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 50 نیکیاں مل. مولوی 40 آندے نے، میں 50 کہنا. جدوں ایک میم تو اگے دوجی میم تے شد آئے نا، سینٹرل حصہ جدو ختم ہوتا ہے سمجھو اوتھے بھی جناب میم ہے، ایک میم بچو حذف ہے. وہ شد نے کی ہے 50 نیکیاں ملتی ہیں حضور کا نام لینے سے. تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بھائی جیسا سمجھتے لے تیرے بھرا دا نام لیا 50 نیکیاں مل دی ہیں. تو پھر ایویں الزام لاندے رہندے جے جی اے نبی نو اپنے ورگا مان دے، وڈے بھرا ورگا مان دے. میرے بھائیو ہم تو پوری اپنی جماعت میں وہ حافظ صاحب جیسا بھی کسی کو نہیں مانا، وہ تو نبیوں کا سردار ہے. ہم نے تو قادسیہ کا امام جو مرضی آئے وہاں جو پہلے حافظ صاحب ہمارے بڑے بزرگ جماعت کراتے جمعہ پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی جیل میں سے رہائی کر دے. تو ہم نے تو ان جیسا نہیں، ادھر ٹاؤن شپ میں سلفی ابراہیم سلفی صاحب جیسا نہیں کسی کو مولوی مانتا. میری ان سے 25 سال پرانی دوستی، تو 21 سال تو ہو گئے ہیں. تو توجہ بھئی یہ موبائل آپ بند کر دیں. جتنا مجمع ہے نا آپ نے محبت سے، اور آپ انشاءاللہ کل جا کے کہیں گے کہ یار درود پہ اتنی پیاری انہوں نے ہماری برین واش کی، کتنی محبت سے ہمیں سمجھایا کہ درود شے کیا ہے، درود پاک ہے کیا ہے، اور اس سے عزت کیا ملتی، شان کیا ملتی ہے. جتنا مجمع بیٹھا ہے میں جڑے ناکے تو گزرانا میں 10 کلومیٹر پہلے درود پڑھنا شروع کر دینا. تے بس جڑے پولیس والے لاگے انہوں نے بسم اللہ مدنی صاحب آجو 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 آجو. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں درود ہی پڑھتا ہوں. جس کو وظیفہ بتایا ساری زندگی درود پاک کا ہی بتایا، کوئی وظیفہ نہیں کیا ہو. تو میں اس لیے ایک کوئی گل پلے بننی ہے، جدی جیڑا منے کدی کدی پھر وہ بھی وہی منتا ہے. بس ایس نیت نہ پڑھیا کرو کہ اللہ میری گل منے گا، میں انہوں دی من کے درود پڑھنا. میں روزہ رسول تے جدو جاواں نا تے میں درود پڑھدا جالی دے لاگوں گزراں تے سانس بھی روکدا ہونا میں کہ اے او جگہ میں جتے سانس بھی اونچا کرن دی اجازت نہیں کیا. وہاں جا کے بڑے بڑے مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے. کیوں؟ وہ ہستی وہاں رام فرما ہے جن کے دروازے پہ نوریوں کا سردار جبریل آتا تھا. اب بڑے بھائی والا تو کام ہی مک گیا ہے، جدے کل فرشتیاں دا سردار غلام بن کے آئے. تو میرے بھائیوں اس کو تشبیہ دینا بھائی کے ساتھ، یہ تو کوئی دنیا کا احمق ہی کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا. ہم پتہ کیا حضور کو مانتے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. اچھا جتنے بیٹھے ہیں نا جہاں شمع کا ذکر ہوتا پروانے وہاں بولتے. اگر میں حضور کا ذکر کروں، میں نے دیکھنا ٹاؤن شپ میں علامہ ابراہیم سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں پروانے کتنے، یہ آپ کی آواز نے بتانا ہے. اب میں نے دیکھنا ہے کہ سیاسی جلسوں میں آپ کی آواز کیسی ہوتی ہے، آج نجات والے جلسے میں فکر والے جلسے میں تمہاری آواز کیسی ہے. بس میں نے کیچ کرنی ہے. یوں تو سارے نبی
یہ کتنی اس نکر سے ابھی آواز کم ہے، اس سے بھی کم ہے، چلو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، ادھر ادھر میرے، ادھر ادھر عبد الماجد صاحب کے۔ نیکی میں مقابلہ جائز ہے، ہاں جی، نیکی میں ایک دوسرے سے بڑا کرو۔ اب میری عزت رکھنا سارے، جب میں اشارہ کروں سبحان اللہ کی آواز آئے اور تکلیف نہیں دوں گا آپ کو۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ کی قسم میں خوش ہو گیا ہوں، جس کے محبوب کی وجہ سے سبحان اللہ کہا وہ کتنا خوش ہو رہا ہے۔ آج مسجد میں ماشاءاللہ فرشتے بھی بول رہے ہیں، ہم کیلے نہیں بول رہے، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، کہیں انشاءاللہ۔ ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ابراہیم سلفی سے پڑھا ہے، عبدالسلام بٹوی سے پڑھا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بزرگ، یہ سارے سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگ بیٹھے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ ہم تو کل کی پیداوار، یہ پرانے بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا ہے۔ بچے جس کو بھی ماننا، ساری دنیا دی بلے بلے، پر میرے محمد تو تھلے تھلے۔ ساری دنیا نو اچا منو، پر مصطفیٰ تو تھلے۔ ہاں ترجمہ کرنے لگا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام ائمہ کی عزت کیا کرو۔ ادھر سارے علماء اکرام جو مسجدوں کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کسی مسجد کا بھی امام خطیب، سب کی عزت کرو، پیزا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، سب کو بٹھاؤ، سوٹ دو، جوتا دو، سب کچھ دو، گھڑی دو، مندری دو، واچ دو، برینڈ کے سوٹ لے کر دو، جیکٹیں دو، واسکٹ دو، گاڑیاں دو، سب کچھ جائز بالکل دو، مگر ان کو بولو ہم نے آپ کی اتنی سیوا کی ہے، ہمیں صرف اس کے انعام میں، بدلے میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دے دو۔ بس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دے دو۔ اللہ کی قسم ہے سب کی عزت کیا کرو، مگر اس کو حد لگا دو کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی بات میں میرا قیامت کے دن معاملہ بگڑا، اس کو ایک جگہ پہ رہنے دے، بات صاحب رہنے دو، ادھر رہنے دو، میں ادھر وینا میں پھر اگے کر دیتا۔ جتنے یہ بیٹھے ہیں ذرا لفظ سننے والا ہے، ایمان والا جملہ سمجھانے لگا تھا کہ مولوی جو ہوتے ہیں نا، ان کو تقوی کی وجہ سے عزت نہیں کرنی۔ یہ بات نقطہ نوٹ کریں اس مسجد میں، مجھے آپ نے نیک سمجھ کے عزت نہیں دینی۔ اگر میں نیک ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہے، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا نقصان مجھے، آپ کو نہیں۔ سلفی صاحب اگر نیک ہیں تو ان کو فائدہ ہے، اگر یہ گناہ گار ہیں تو ان کو نقصان ہے۔ آپ نے جس عالم کی بھی عزت کرنی ہے وحی الہی کی وجہ سے کرنی کہ اس کے سینے میں محمد عربی کا دین محفوظ اور آگے پہنچاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ شیطان نے کام چلا دیا کہ لوگوں کو سمجھایا ہے جڑا مولوی نیک نہ ہوئے، جڑا مولوی تاڑے سامنے کو گال کر دے، کو غلطی کر دے، کو غصہ کر لے، بس تسی انہوں سمجھنا ہے دا دین بھی جھوٹا ہے، دا ایمان بھی جھوٹا ہے۔ دا وہ چلیا مولوی بھی انسان ہے، وہ دے نال بہتا زیادہ شیطان جناب اللہ چیلے لائے نے کہ اینو جناب لوکاں دے سامنے گندہ کرو۔ آپ نوٹ کریں، جس مولوی کے علم کو بھی شیطان ڈیمیج کراتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی غلطی کمزوری لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے مگر نماز نہ پڑھ۔ بولو یہی ہے نا؟
تو شریعت نے یہ پابندی نہیں لائی کہ ایک مولوی اگر جناب گناہ گار ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. شریعت نے یہ کہا ہے اس کا عقیدہ توحید ہو, عقیدہ ختم نبوت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں اللہ کو وحدہ الا شریک مانتا ہو اور مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہو, تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. آج میں جڑی تقریر چ تانوں یہ گلاں سمجھا رہا نا, ایدہ تعلق عبادات نال, تاک رات عبادت کرنی ہے. اور میں چاہتا ہوں گل ویلے دی پھل موسم دا, گل ویلے دی کرنی چاہیے. کئی مولوی تاک راتاں نو ایہو جہا موضوع چھیڑ کے بہ جاندے نے جدا تاک رات نال 1% بھی تعلق نہیں ہوندا. تو بھائی اے بندے آئے نے, انہوں نے سمجھاؤنا ہے. یہ ساڈا مسئلہ ہے کہ ایسا کیویں سمجھاؤنا ہے. مولوی جیڑی برین واش کرے لوکی تیار ہو جاندے. میں اس لیے تانوں اج سمجھانا ہے کہ تسی اج رات سونا نہیں. ہاں عام جگہ تے جاگنا ہور طرح دا ہوندا ہے تے مسجد چ جاگنا ہور طرح دا ہوندا ہے. اتقافی تے بالکل 1 منٹ بھی نہ سویں, کیونکہ وہ بیٹھا ہی اسی کام کے لیے. بولو اتقافی کس کام کے لیے بیٹھا ہے؟ جاگنے کے لیے. 5 تاک راتوں کے لیے اتقاف ہے. جفت رات اس کے احرام کے لیے, اس میں بھی عبادت کرے, مگر تاک رات میں تو بالکل اس کو گھر بھی کسی کے ساتھ نہیں رابطے میں رہنا چاہیے. کوئی آ بھی جائے تو اس کو کہنا خبردار میرے خیمے میں نہیں آنا, بس میں جس کام کے لیے بیٹھا ہوں میں وہ کرنا ہے. مولوی سے پاس بھی نہیں بیٹھنا. ادھر جلسہ ہو رہا ہے, درس دے رہا ہوں, اپنی نکر میں لا کے درس سنے, کان لگا کے سنے, عمل کی بات ہے اس پہ عمل بھی کرے. مگر آپ کا معمول جو ہے اتقافیوں کا وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ اللہ کرنا. گھر سے 1 روٹی آئے آدھی کھانی, مسجد سے 1 روٹی ملے آدھی کھانی ہے, 1 پلیٹ گوشت کی ملی ہے آدھی کھانی ہے, تاکہ عبادت زیادہ ہو, نیند کم ہو, حاجت کم ہو. آپ کی ایک ایک لمحہ قیمتی. محدثین نے لکھا ہے حضرت امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے, امام ابو حنیفہ سے 13 سال بعد پیدا ہوئے, اور امام مالک 40 سال بلا شرک تے غیر مسجد نبوی چ امام رہے. تے جناب انہوں نے جدوں رمضان آنا تے حدیث پڑھانی بند کر دینی اور پورا مہینہ قرآن ہی پڑھی جانا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ محدثین کا عمل یہ بھی تھا, جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا اپنی قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی سپیڈ بڑھاتے جاتے. مجھے نہیں آج کتنے دوست بیٹھے ہیں, ہم نے پورا رمضان گزر چلا تو ایک قرآن مجید ابھی ختم نہیں کیا, کوئی تلاوت نہیں کیا. حالانکہ بتاؤ بھی ادھر وزیر آباد میں ایک ڈبل شاہ گزرا ہے, اس پہ لوگوں نے انٹرسٹ کیا. اس نے بولا مجھے روپیہ دو میں تول کے 2 روپے دوں, کلو روپیے دو میں 2 کلو دوں, آدھا کلو دو میں پورا کلو دوں, 2 کلو پیسے دے جو میں 4 کلو دوں. تول کے لیندہ ہی وہ تے لوکاں اعتبار کیتا سب نے. میں تانوں کہاں مینوں 1 روپیہ دو, میں تانوں ہفتے بعد 7 روپیے دوں. کئیاں نے مینوں آکھنا لو جی مدنی صاحب پھڑو, تمہار کر ہی لینا. کئی میرے چند بیٹھے نے وچ, ادھے کو وچ مخالف بن جان گے, ادھے کہن گے چلو ٹھیک ہے یار مدنی سانوں ازمائیے. اور 7 روپیے لین لی 1 روپیہ مینوں پھڑا دن گے نا, اور پاویں میں چوتھے دن منت ترلے نال بھائی روپیہ ہی واپس کراں, پر کوئی نہ کوئی تو اعتماد کرے گا نا. میں سوال کر لگا ہے بندیا, بندے تے اعتماد کر کے ڈبل کراؤن لی 1 دے کے ڈبل لین لی تیار ہو جانا ہے. عرش والا کہندا ہے رمضان چ 1 قرآن پڑھ لا 700 قرآن دا ثواب لکھ دواں گا. 1 روپیہ خرچ کر دے 700 روپیہ لکھ داں گا. ہے کوئی انج دا بزنس مین؟ اللہ تیرے نال تجارت کر رہا ہے ایڈی وڈی, اور اسی اینوں گوارے ہے. کئی بندے ایسے شوم بیٹھے نے جنہ اجے تک 1 کھجور نال کسی دا روزہ نہیں کھلایا. میں دکھا سکتا ایسے بندے بھی ہے لاہور چ جنہ نے پھوکی لسی نال بھی کسی دا روزہ نہیں رکھایا. تو یہ میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا. صحیح بخاری چ امام بخاری نے لکھا ہے کہ 2 بندوں پہ صرف آپ رشک کر سکتے ہیں. کتنے؟ کوئی رشک کردہ گڈی تے, کوئی کوٹھی تے, کوئی واسکڑ تے, کوئی مندری تے, کوئی کڑی تے, کوئی برادری تے, کوئی جناب گلی تے, کوئی جناب جی حکومت تے رشک کر دے. یہ سارے کام نجائز ہیں. حضور نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود, فرمایا 2 باتوں پہ صرف آپ رشک کر سکتے ہیں. حد لاتی مصطفیٰ نے نال یہ بھی کیا کہ میں بھی رشک کرنا ہے نہ دوواں تے. ہن دسو جنہ تے مصطفیٰ رشک کرے کو عام ہستیاں رہ گئی, جنہ تے حضور رشک کر. یار دسو سوچو میں کیڑی گل کہاں گا جدے تے مصطفیٰ
میرے کملی والے نے فرمایا پہلا عہدے تے رشک کرنا ہے جڑا زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے. بولو جڑا زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے. اس رمضان میں نے شرط لائی، میری بیگم نے، میری بیٹی نے، میں نے. انہوں نے بولا ہم نے قرآن زیادہ پڑھنا، میں نے بولا میں نے پڑھنا ہے. اور میں پھر جناب فون کر کے پوچھتا تسی کنے سپارے پڑھ لے، وہ مینو پوچھتے تسی کنے پڑھ لے. تے پرسوں چوتھ میں انہاں سارے تو پہلے قرآن پڑھ لیا. اس طرح کا گھر میں ماحول بناؤ. اپنے بچے کو، کوئی بچہ کہے جی مجھے اسکوٹی لے دو، مجھے موٹر سائیکل لے دو، اس کو بولو بیٹا بس تو مینو ایک قرآن مجید پڑھ کے وکھا تو میں تینوں اسکوٹی لے دیں. میں بیٹا تو مینو فسٹ آ کے وکھا اسلامیات 100 نمبر لے تو میں تینوں عمرہ کرانا ہے. بچہ 40 نمازاں فجر دی جماعت دے نال پڑھ تے میں تینوں عمرہ کرانا ہے. میں تینوں موبائل تے لے کے دینا ہی دینا. بچے نے کہنا پاپا لے دو، کمپیوٹر لے دو، لیپ ٹاپ لے دو، تے تو انہوں پابندی لا دے پتر قاری عبد الماجد سلفی صاحب دے سین کرا تے 40 دن فجر دی جماعت دے نال نماز پڑھ تے میں تینوں کمپیوٹر لے دینا. تے 40 دنوں ہاتھ بھی سوکھا ہو جو، پیسے بھی آ جان گے، منڈا نمازاں بھی جماعت نہ پڑھو، کچھ نہ کچھ اس تبدیلی بھی آ جائے گی تے انہوں لے کے تے دینا ہی پینا. جدو بچہ 15 سال دا ہوئے نا، میرا جو نسخہ نوٹ کرو، میرا 13 سال دا منڈا ہو گیا، میں انہوں عید بعد عمرے تلے چلا ہے. جدو بالغ ہوئے نا بچہ 14-15 سال دا، انہوں باؤں پھڑ کے عمرے تلے جاؤ تے حجر اسود تے رکن یمانی دے درمیان انج اپنے پتر دی بازو پھڑی ہوئے، تھی دا بازو پھڑیا ہوئے تے کہہ اللہ تیرے دربار چ پیش میں کرتا ہی انہوں اپنی پناہ چلے لا. بیت اللہ لے کے جایا کرو. ادھر ادھر گھومنے کی بجائے نا اپنی بیٹی بیٹے کو پکڑو کہ یا اللہ فتنے کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، میرے چٹیاں دی لاج رکھی، تیرے دربار چلے آندا ہی انہوں نے ایسے کموں تو بچائی جڑی میری عزت لے جائے. تے مولا کریم جدو رو کے تو اللہ دے دربار چ بچے وقف کریں گا نا تے منو یقین ہے سخی پیرے ہی لا دوے گا، تیری بھی عزت محفوظ رہے گی، بچیاں دی زندگی بھی محفوظ بن جائے. اس طرح دا کام کرو. اپنی اولاداں واسطے تویز دھاگے والے کو جان دی کوئی ضرورت نہیں. بیت اللہ جایا کرو، ہے تو ٹکٹ کراؤ. مری جان دی بجائے بچے کہن پاپا ہم نے سیر کرنے جانا ہے، پہلے سیدھا مکہ مدینے اترو، ادھر سے طیف لے جاؤ، ابہا لے جاؤ. سعودی عرب میں بھی برف والا علاقہ ہے، ادھر لے جاؤ. ان کا لے پترا ٹھنڈی جگہ ہے، ایتھے ٹھنڈ لو، ادھر مکے مدینے پھن میں ملا کے اللہ رسول دی گل نال تے پھر تانوں میں سیر تے لے جانا. بس یہ طریقہ بناؤ. عالم نہ شہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے. یہ ہمارے حکمران بھی مکے مدینے گئے ہوئے مگر واپس اسی طرح ہی آنا جیسے گئے ہیں. اس کی وجہ ہے نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑنا، نہ میڈم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، تو پھر پھیرے لے کے واپس آ جانا ہے. جملہ ایک ہی ہے، کعبے جاؤ ضرور جاؤ مگر جیسا گیا ہے ویسا واپس نہ آ، پھر تمہارا عمرہ ہے. حکمران جاتے ہیں سال بعد ٹریننگ کے لیے، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بنارسی ٹھگو، حج عمرے پہ جاتے ہو، ہم کعبے میں گئے، ریاض الجنہ میں گئے، ہمارے لیے دروازے کھلے، ہم وہاں بیٹھے، ویڈیو بنائی، تصویریں بنائی، ایڈ پہ لگائی، پیج پہ لگائی، بالکل ٹھیک ہے. جاؤ تمہیں پروٹوکول ملتا ہے اسٹیٹ کی وجہ سے، مگر اگر تم سچے ہو مکہ مدینے کی محبت میں پھر کعبے سے مال لے کر آتے ہو. کعبے کا نظام کیوں نہیں لے کر آتے؟ مکہ مدینے کا مال تو لے آتے ہو، ادھروں مال لے آندے ہی نہیں. سعودی عرب کو لینا مال ہے، امریکہ بھی لیندا جے. اللہ دی قسم اٹھانا امریکہ بھی قرضائی جے سعودی عرب. اللہ نے مکہ مدینے والوں مال ہی انہاں دیتا ہے. جتنے بیٹھے جے نا تانوں کئیاں نوں اج نویں گل پتہ لگ گیا ہو کہ سعودی عرب کولو امریکہ بھی قرضہ لینا. چاچا ٹرمپ نوں آندا نہیں سی بن سلمان نوں بھی کنے پیسے دویں گا، میرے ملک چ
بولو اور تجارت کرن لی تے اور وہ تانوں اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں مسلماناں نوں صرف ساڈا اتحاد نہیں ہے گا اچھی بولو ساڈا وہ 313 سی تے اتحاد والے سی تے آج تک عزت والے اسی کروڑا ہیں تے ادھر بچی نے کیا کہا توجہ آج کتنے مسلمان بیٹھے بیت المقدس کی بیٹی نے کہا عرب والو میرے بچے بھوکے مر گئے اپنے اندر دیکھو بڑا وڈا جملہ سمجھانا جتنے بیٹھے ہیں میرے چان میرے کملی والے محبوب نو ماننے والے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے اندر عبادت بنا لو درود پاک پڑھیا کرو مصطفیٰ نو منو کملی والے محبوب نو